اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ شیر سرحد یادگار اسلاف حضرت مولانا علامہ محمد بخش صاحب ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ اور شیخ طریقت فخر السادات پیر سید صادق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس خوبصورت اور باوقار مسجد کے امام حضرت فخر السادات سید زاہد حسین شاہ صاحب اور اس مسجد کے خطیب حضرت صاحبزادہ محمد ظاہر سہیل قادری صاحب اور حضرت علامہ مفتی عبدالواحد صاحب، علامہ سید نوید علی شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی یاسین صاحب، حضرت علامہ یوسف فراز صاحب، محترم علامہ جمیل صاحب، علامہ شوکت صاحب، علامہ ندیم صاحب اور آج کی اس محفل کے روح و رواں اور جنہوں نے مجھے یہاں بلانے کی دعوت دی اور رابطے کیے اور محنت کی، میرے کرم فرما فخر السادات علامہ سید منیب علی شاہ صاحب اور ذی وقار و ذی احتشام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہری پور کی سرزمین پر میں ایک یا دو بار شاید اس سے پہلے حاضر ہوا ہوں اور اس کو بھی اتنا وقت گزر چکا کہ وہ سب حاضریاں گویا وقت کی گرد میں کھو گئی ہیں اور آپ دوستوں سے شناسائی اور تعارف کا ایک نیا سلسلہ آج سے گویا شروع ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ان تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہ عزت دی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا انہوں نے، میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے بزرگوں کے نام کے صدقے میں انہوں نے مجھے عزت دی ہے، تو ان سب کی عزت کو دوبالا فرما اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما۔ حضرات مکرم، سالانہ محفل میلاد بھی ہے اور 11ویں کا مہینہ ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدتوں و محبتوں کا اظہار بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ دونوں موضوعات کو ذرا ساتھ لے کے چلوں۔ ادھر مجبوریاں یہ ہیں، آج صبح میں میاں چنو جو کہ ضلع ساہیوال میں ہے وہاں پر تھا، اب آپ کی خدمت میں ہوں۔ صبح رحیم یار خان مجھے پہنچنا ہے اور رحیم یار خان پنجاب کا آخری ضلع ہے سندھ کی طرف۔ بہرحال یہ اس کا کرم ہے، اس نے توفیق بخشی اور ہمت عطا فرمائی۔ جب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے جشن کی بات ہوتی ہے تو ہم تو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ رب کائنات نے تو ابو لہب جیسے کافر کو بھی آقا کریم کی ولادت کی خوشی منانے پر محروم نہیں رکھا، اور وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم کے چچا ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو، اور ابو لہب بھی چونکہ رشتے میں سرکار کا چچا بنتا ہے تو گویا اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں خواب میں اور دیکھتے ہیں بڑے عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ساری زندگی تو آقا کریم کی دشمنی میں بسر کی، اب بتا تیرا حال کیا ہے؟
وہ بتاتا ہے کہ ویسے تو یہی عذاب مسلسل ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام باقی رہے گا، نسل جاری رہے گی۔ میں نے اس خوشی میں اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ ایسی اچھی خبر لائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے، جب سوموار آتا ہے، تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے۔ ابو لہب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واحد کافر جس کا اس طرح ذکر کر کے مذمت کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اگر اس نے آقا کریم کی ولادت کی خوشی منائی تو اس کو بھی رب کی طرف سے اجر ملا ہے، صلہ ملا ہے، تو ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، سرکار کی غلامی پر نازاں ہیں، ہم محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن جہاں پر ایک خلش، ایک کسک، ایک سوال، ایک الجھن، اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، کنٹراڈکشن ہو، تو ہمیں قرآن کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ کوئی ناسخ و منسوخ کی بحث تو چھیڑ نہیں رہا میں کہ ان نزاکتوں اور باریکیوں کی طرف جاؤں جن سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، تصادم ہو، ٹکراؤ ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن کو ترجیح دینی ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، وہ رد کر دینے کے لائق ہے۔ اب قرآن کا قانون ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہتی ہے ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، تو قرآن کے خلاف حدیث تو قابل قبول نہیں ہے، رد کر دینے کے لائق ہے۔ تو وہ حدیث جو قابل قبول نہیں ہے اس کو آپ سنا کر، بیان کر کے، اور لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے ان کے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے، یہ ذرا آواز ہلکی کر دیجئے، آواز ہلکی ہوگی تو ذرا دوستوں کو سننے میں، سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو ہمیں سر تسلیم کو خم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ تو جب ہمیں ماننا ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو میرا صرف ایک سوال یہ ہے معترضین سے کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، آمنا وصدقنا، لیکن عذاب قبر میں کمی نہیں ہوگی یا عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی؟ یہ ذرا فرما دیجئے۔ اس کے لیے قیاس کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، رخش خیال کو مہمیز لگانے کی حاجت نہیں ہے، کتابیں کھنگالنے کی بھی کوئی تک نہیں ہے۔ خود قرآن سے پوچھئے، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی مقام پہ پوچھئے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ کون سے عذاب میں؟ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عذاب قبر میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کب رہیں گے؟ بھئی جب میدان محشر برپا ہوگا، ہمیں قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، پھر نامہ اعمال تھمایا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی طرف سے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اچھا، یہاں ایک بات کہتا چلوں، آپ کو معلوم ہے کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس مقصد کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اگر ہم سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتا شاید ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، ایک امکانی بات کر رہا ہوں، ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے اور ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں آخرت میں کوئی بخشش کی صورت بن جائے، کیا پتا شاید ایسا ہو جائے۔ بہرحال نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، ہاں بھئی بتا تو نے رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم دولی کیوں کی، گناہ کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ اچھا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں بھی چوکیں گے نہیں، چالاک بننے کی کوشش کریں گے، داؤ کھیلنے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار کر دیں گے، مولا میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، بھئی نہیں کیا، یہ نامہ اعمال موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے غالب نے کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے، کراس چیک کرنے کے لیے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی نامہ اعمال میں کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے، مولا یہ فرشتوں نے کوئی چکر چلا دیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، مولا یہ گناہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا، اور فحاشی عریانی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ ذرا سوچیے کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں ارباب اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اتفاق سے تیار ہو جائے تو اسے لالچ یا خوف سے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو بتائیے گا کہ یہاں پر تو یہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہو، استعمال کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے؟ اور اگر یہاں پہ ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں تو بے محل نہ ہوگا۔ حضرات مکرم تھوڑی دیر کے لیے ان مفتی صاحبان سے معذرت کر لیجئے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے، اور دل کے مفتی سے یہ پوچھئے کہ جب قیامت کے روز ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس وقت ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کسی کی بات مت کیجئے، دل کے مفتی کی بات مان لیجئے۔ اچھا ایک صاحب نے ایک سوال کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ذہن کہاں کہاں مار کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ بیان کیا کہنے لگے کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ جو ہاتھ پاؤں جو بولیں گے گواہی دیں گے یہ اللہ کی مرضی سے اس کے اشارے پر بولیں گے؟ میں نے کہا بے شک اس کی مرضی سے اس کے اشارے پر بولیں گے۔ کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے کہنے کا مطلب گویا یہ ہے کہ رب کائنات معاذ اللہ ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کر ہمیں جہنم میں ڈالنے کا بہانہ پیدا فرما رہا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہے تو اسے کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ یہ خوف کا مقام، توبہ کا مقام، لیکن اگر وہ معاذ اللہ ہم سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ دھرنے دیں گے، وہاں احتجاجی مظاہرے کریں گے، کالی پٹیاں باندھیں گے، جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے۔ اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ یہ جو میزان ہے، یہ جو حساب کتاب ہے، یہ جو نامہ اعمال کا سلسلہ ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے
کہ مجرم کو یہ بتایا جائے، جتایا جائے کہ تجھ پر ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے، اپنا کیا ہوا بھر رہا ہے۔ اور یہاں پر دنیا میں اگر یہ قاعدہ ہے کہ جو گواہ کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ یہاں پر وہ پھر اگر کسی اور کی مرضی سے گواہی دے گا، غلط گواہی دے گا تو عدالت کو گمراہ کرے گا، حقائق کو مسخ کرے گا، اور اس طرح وہ غلط فیصلہ کرنے کا ماحول بنائے گا۔ لیکن جہاں پر خود رب کائنات مسند انصاف پر بیٹھا ہو، اس کو کون معاذ اللہ گمراہ کر سکتا ہے؟ معاف کیجئے، بات سے بات چلی اور کہیں سے چلی کہیں جا نکلی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، تو جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہے گا تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس عذاب کی بات ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی نا، بھئی نامہ اعمال دیا جائے گا، صفائی کا موقع دیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، نافرمانی کیوں کی، رب کی حکم عدولی کیوں کی۔ تو عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی، عذاب آخرت کے بعد نہیں ملے گی۔ یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی۔ تو یارو یہاں تصادم کہاں ہے، ٹکراؤ کہاں ہے؟ اور اگر ٹکراؤ ہوتا تو سب سے پہلے سوال تو امام بخاری پہ آتا کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے اس نے اپنی صحیح میں جگہ کیسے دی ہے۔ اور یہاں پر صرف ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ ابو جہل کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا، یاد رکھیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پہلا جواب تو سیدھا سادہ ہے، قرآن کا قانون ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن نے بتا دیا کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دوسرا جواب صرف ذہن کی تسکین کے لیے، اور آپ کو یہ بتانے اور جتانے کے لیے کہ اب تک جو گفتگو کی ہے وہ کوئی تکا نہیں ہے، صرف عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، بلکہ اس کا حقائق سے تعلق ہے۔ وہ دوسری دلیل سنیے، اور میں فخر سے عرض کروں گا کہ سر دھنیے، یاد رکھیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور قیامت کے بعد پیر کا دن آئے گا نہیں۔ بھئی جب جب قیامت کا دن آ جائے گا تو گردش لیل و نہار رک جائے گی نا، رات دن کا تغیر و تبدل تو ختم ہو جائے گا۔ یہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل کا چکر نہیں ہوگا۔ جب قیامت کے بعد پیر کا دن نہیں آئے گا تو ابو لہب کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی صداقت تو اور نکھر کر سامنے آ گئی کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں میلاد کے حوالے سے ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ویسے یہ علیحدہ بات ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یارو انسان نے چاند پر قدم رکھ دیے، خلاؤں میں فتح و نصرت کے پھریرے لہرا دیے، ستاروں پہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، اور سمندر کی تہوں میں راج ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہم اسی فکر میں ہے کہ میلاد منائیں کہ نہ منائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی عجیب مذہب کے خیز صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال کوئی اگر اعتراض ایسا ہو جو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہو تو اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میلاد منانا اتنی باعث برکت بات ہے، یہ اتنی خاص بات ہے، اور یہ اتنی شاندار بات ہے، اتنی اہم بات ہے، تو پھر قرآن میں کہیں میلاد کا لفظ تو آیا ہوگا۔ تو قرآن میں میلاد کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی میلاد منا لیں گے، اور نہ دکھا سکے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو آپ اتنا اہم سمجھتے ہیں، اتنا بابرکت سمجھتے ہیں، وہ لفظ ہی سرے سے قرآن میں نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر آپ سے پوچھے کہ آپ کے دین کی بنیاد کس عقیدے پر ہے، تو آپ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید پر ہے۔ بھئی یہ تو کوئی ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے، نہ کوئی متنازع، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک
کوئی بھی مسلمان کہلانے والا وہ توحید کا منکر تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اب وہ کافر پوچھے جی قرآن کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے، صحیفہ ہدایت ہے، رہتی دنیا تک جو کچھ انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے ضروری ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ کافر کہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے توحید پر، اور آپ کہتے ہیں قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو قیامت تک انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے چاہیے، تو ذرا قرآن اٹھائیے اور اس کی برگردانی کیجئے اور الحمد سے والناس تک کسی ایک جگہ توحید کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور اگر نہ دکھا سکے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی اس کتاب میں جس میں آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے، آپ کے دین کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب پورے قرآن میں توحید کا لفظ تو کہیں نہیں آیا۔ اس بنیاد پر اگر کوئی توحید کا اور قرآن کا اور اسلام کا انکار کرے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے کہیں گے کہ بھائی توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تو توحید اور کس چڑیا کا نام ہے؟ بھائی جو ایک ہونے کا ذکر ہے وہی توحید کی بنیاد ہے، وہی توحید کی اصل ہے، وہی توحید کا جوہر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہی توحید ہے۔ تو میں بھی عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اگرچہ میلاد کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن میرے آقا کریم کی جلوہ گری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے نا، اور کس کس انداز سے آیا ہے اور کن کن الفاظ میں آیا ہے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے کیا کیا پیرایا اظہار منتخب فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یارو آنکھیں کھول کر دیکھو، سارا قرآن تو میرے آقا کریم کے میلاد سے بھرا ہوا ہے۔